الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو تو اپنی بندوں کے، اپنی کائنات کے سامنے نمودار نہیں کرتا، لیکن صفات ایسی بھیجتا ہے، نشانیاں ایسی بھیجتا ہے جن پر غور و فکر کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ ان نشانیوں میں ہم نے زمین اور آسمان کا تذکرہ پڑھا، رات اور دن کا پڑھا، چاند کا پڑھا، ستاروں کا پڑھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اور انسان کو بھی اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور خاموشی سے اور چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جب ساری کائنات کی اصلاح ہو چکی ہو، پیغمبر بار بار اپنی تبلیغ کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے کائنات کو پرسکون کر چکے ہوں، تو لوگوں کو اس میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے وہ جو بھیجتا ہے ہوائیں۔ ہوائیں جو آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی، پہلے خوشخبری دینے والی، یعنی وہ خوشخبری دیتی ہیں رحمت کے آنے سے پہلے۔ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں اور پھر اپنے پیچھے سے وہ جو بادل ہوتے ہیں پانی کے بھرے ہوئے، ذخیرہ کیے ہوئے، ان کو اٹھا کر لاتی ہیں۔ لبالد میت، اور اللہ تعالیٰ سقناہ لبلد میت، اور ہم اسے چلا دیتے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہوتا ہے، یعنی ایسی زمین کی طرف جو بنجر ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی پھل اور سبزیاں، اناج وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہم اس ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ بادلوں کو اٹھا کر اسی بنجر زمین کی طرف لے جاتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ بادل وہاں بنجر زمین پر پہنچا کر پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ ایک زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، کوئی پھل اور سبزیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادل اٹھا کر لاتی ہیں، بادل اس بنجر زمین پر برستے ہیں، اور پھر وہاں سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے توجہ دلائی ہے، بہت بڑے سبق کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی برسا کر اس میں سے زندہ چیزوں کو نکال سکتا ہے، جانور زندہ اس میں سے نکل آتے ہیں، اسی خشک زمین میں سے جب بارش برستی ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی خشک زمین میں سے میٹھے میٹھے فروٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی خشک زمین میں سے کھانے کے لیے اناج نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ انسان کو بھی پیدا کرے گا جب وہ مر کر مٹی ہو جائے گا، اور اسی مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر وہ اللہ کی حضور پیش ہوگا اور دنیا کی زندگی کا حساب دے گا۔ اس لیے کائنات کے جو آثار ہیں ہمیں اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، اور غور و فکر سے ہی ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے رب کی حقیقت کو پا سکتے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات ہمیں جو ہے وہ اصل حقیقت کی طرف لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو غور و فکر سے قرآن کو پڑھنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔